آج کی یہ بات صرف سننے کے لیے نہیں، یہ اپنے رشتوں کو پہچاننے کے لیے ہے، کیونکہ بعض رشتے مسکراہٹ میں نہیں بلکہ آزمائش میں پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ایک گہرا مفہوم یہ ہے کہ مشکل وقت تین رشتوں کو بے نقاب کر دیتا ہے، لیکن وہ تین رشتے کون سے ہیں اور کیسے ہیں بے نقاب ہوتے ہیں؟ آخری بات تک رہیے گا، کیونکہ تیسرا رشتہ سب سے زیادہ چونکانے والا ہے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہنستا ہے وہی ہمارا ہے، اور جو تعریف کرتا ہے وہی خیر خواہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوشی میں تو ہر کوئی اپنا بن جاتا ہے۔ اصل پہچان تب ہوتی ہے جب اللہ انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ پہلا رشتہ وہ جو خود کو سب سے زیادہ قریب ظاہر کرتا ہے، جو ہر وقت ساتھ رہنے کے دعوے کرتا ہے، لیکن جیسے ہی مشکل آتی ہے اس کے لہجے بدل جاتے ہیں۔ مصروفیت کا بہانہ، خاموشی کا پردہ اور آہستہ آہستہ فاصلہ، یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو فائدے کے وقت قریب اور نقصان کے وقت دور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے حکمت بھرے اقوال کا مفہوم یہی سکھاتا ہے کہ جو رشتہ صرف سہولت میں ساتھ دے وہ آزمائش میں پہچان لیا جاتا ہے۔ یہاں انسان کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ امیدیں انہی سے وابستہ ہوتی ہیں، لیکن آزمائش امیدوں کا وزن نہیں دیکھتی، وہ صرف حقیقت ظاہر کرتی ہے۔ اب دوسرا رشتہ یہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان کو زیادہ توقع نہیں ہوتی، لیکن مشکل وقت میں وہ خاموشی سے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہ شور، نہ دعوے، نہ احسان، بس موجودگی اور خلوص۔ یہ رشتہ آزمائش میں چمکتا ہے اور انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل تعلق شور میں نہیں بلکہ ساتھ نبھانے میں ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکمت یہی ہے کہ جو کم بولے مگر مشکل میں نہ چھوڑے وہی اصل سرمایہ ہے، لیکن ابھی اصل بات باقی ہے۔ تیسرا رشتہ یہ وہ ہے جسے انسان خود بھی پہچان نہیں پاتا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ آزمائش میں انسان خود کو دیکھتا ہے کہ وہ شکوہ کرتا ہے یا صبر، الزام دیتا ہے یا دعا، مایوس ہوتا ہے یا اللہ پر بھروسہ۔ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال کا نچوڑ یہی ہے کہ آزمائش صرف لوگوں کو نہیں، انسان کے ایمان کو بھی بے نقاب کرتی ہے۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ انسان رشتوں سے ٹوٹا ہے یا اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو تو رشتوں کی کمی بھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اگر اللہ سے رشتہ کمزور ہو تو ہزار رشتے بھی سکون نہیں دے سکتے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ آزمائش سزا نہیں، یہ پہچان ہے، کون ساتھ ہے، کون صرف نام کا ہے اور انسان خود کہاں کھڑا ہے۔ آخر میں ایک گہری بات سن لیجئے، جو رشتے آزمائش میں ساتھ چھوڑ جائیں ان پر افسوس نہ کریں، کیونکہ اللہ نے انہیں ہٹا کر آپ کو خود سے جوڑنے کا راستہ دیا ہے، اور جو رشتے آزمائش میں ساتھ کھڑے ہوں انہیں نعمت سمجھیں، کیونکہ یہ بہت کم نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ چکے تھے کہ آزمائش رشتے توڑتی نہیں بلکہ حدیں واضح کرتی ہے اور انسان کو غلط سہاروں سے نکالتی ہے۔ اب اسی نقطے کو مزید آگے لے چلتے ہیں، کیونکہ اصل تبدیلی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جب آزمائش انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ ہر رشتہ ہر وقت ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ مان لینا شکست نہیں، یہ حقیقت کی قبولیت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکمت کا مفہوم یہی ہے کہ جو حقیقت کو قبول کر لے وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب انسان کسی سے زیادہ توقع نہیں رکھتا، اور یہی کم توقع اسے زیادہ سکون دے دیتی ہے۔ آزمائش کے بعد رشتوں کا نیا وزن۔ اب انسان رشتوں کو جذبات سے نہیں، عمل سے تولتا ہے۔ جو ساتھ تھا وہ یاد رکھا جاتا ہے، جو نہیں تھا اس پر بحث ختم۔ یہاں کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بس خاموش فیصلہ۔
حضرت علی علیہ السلام کی حکمت یہی ہے کہ عقل مند انسان شور نہیں کرتا، وہ پہچان رکھتا ہے آزمائش کے بعد انسان کیوں کم لوگوں میں رہتا ہے۔ یہ تنہائی مجبوری نہیں، یہ انتخاب بن جاتی ہے۔ انسان اب ہر محفل کا حصہ نہیں بنتا، ہر بات کا جواب نہیں دیتا اور ہر رشتے کو اپنا نہیں کہتا۔ یہ خاموشی دل کو بچانے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ دل ہر بار ٹوٹنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ سے تعلق کیوں گہرا ہو جاتا ہے؟ جب انسان دیکھ لیتا ہے کہ مخلوق محدود ہے تو وہ خود بخود خالق کی طرف جھک جاتا ہے۔ اب دعا رسم نہیں رہتی، ضرورت بن جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکمت کا نچوڑ یہی ہے کہ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو باقی سب تعلق اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ آزمائش کے بعد انسان کی پہچان، اب انسان کی پہچان باتوں سے نہیں، اس کے سکون سے ہوتی ہے۔ کم ہنستا ہے مگر مطمئن ہوتا ہے، کم بولتا ہے مگر وزندار بولتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آزمائش انسان کو توڑتی نہیں، نکھارتی ہے۔ آخر میں اسی سلسلے کو سمیٹتے ہوئے ایک بات دل میں رکھ لیجئے، اگر اللہ نے کچھ رشتے دور کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تنہا ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ غلط بھیڑ سے نکل آئے ہیں، اور یہی نکلنا اصل کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اس سمجھ تک پہنچنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔